بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہاب الدین سہروردی عوارف المعارف میں اللہ کے نیک محبوب بندوں کے اوصاف و راز و نیاز کو بیان کرتے ہوئے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فقر اور فقیری میں منشاء الہی شامل ہوتی ہے۔ فقیری کے دوران مجاہدے کاٹ کر وہ صاحب کرامت بن جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک عورت تھی جو غوث اعظم کی شان کو نہیں جانتی تھی اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ ولی کامل بھی ہیں اور ولی وقت بھی ہیں اور ولیوں کے سردار بھی ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ ایک بار اس نے حضرت غوث اعظم کے بارے میں سنا کہ آپ ولی بھی ہیں اور ولی کامل بھی۔ آپ مستجاب الدعوات بھی ہیں کہ جو بھی دعا آپ کے منہ مبارک سے نکلتی ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، یعنی ادھر دعا کی اور ادھر قبول ہو گئی۔ آپ کی صحبت میں ہر کوئی فیض حاصل کرتا ہے اور ہر کوئی برکتیں لے کر اٹھتا ہے۔ آپ کی صحبت میں کوئی بھی شخص ولی بن جاتا ہے اور کوئی بھی آپ کی صحبت سے خالی نہیں لوٹتا۔ اسی وجہ سے آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، یعنی امداد کرنے والے، امداد کو پہنچنے والے، اللہ کے حکم سے مدد کرنے والے۔ وہ یہ باتیں سن کر حضرت غوث اعظم کا گرویدہ ہو گیا اور گھر آ کر ماں سے کہنے لگا کہ ایک بزرگ ولی بھی اور ولی کامل بھی ہیں اور ساری دنیا ان سے فیض پا رہی ہے، میں بھی ان سے فیض کا خواہش مند ہوں، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ مجھے ان کی صحبت میں دے دو تاکہ میں بھی ان سے وہی فیض حاصل کروں جو دوسرے لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ عورت نے بیٹے کا یہ ارادہ سنا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت اپنے لڑکے کو لے کر حضرت غوث اعظم کی خدمت میں پیش ہوئی اور عرض کیا کہ حضرت، میرے بیٹے نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور اس کو آپ سے عقیدت ہو گئی ہے اور یہ آپ کو بہت مانتا ہے اور بہت چاہتا ہے، لہٰذا میں اس کے شوق کی وجہ سے اس کو آپ کے قبضے میں دیتی ہوں اور میں اس کو اپنے حقوق سے دستبردار کرتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت غوث اعظم مسکرانے لگے اور لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ عورت اپنے بیٹے کو دیکھ کر واپس تو آ گئی تھی، لیکن ماں کی ممتا کب تک خاموش رہ سکتی تھی؟ اندر بار بار ابال اٹھتا اور دل میں بیٹے کو ملنے کی خواہش ٹھاٹھے مارنے لگتی۔ اگرچہ علوم دین اور بزرگ کی صحبت کے لیے بیٹے کو چھوڑ آئی تھی، لیکن دل بے چین تھا کہ بچہ کس حال میں ہوگا، محفوظ ہاتھوں میں بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ممتا تڑپی اور بیٹے کو ملنے پہنچ گئی۔ بیٹے کو ملی تو بیٹے کو دیکھ کر سسک گئی، بلک گئی، تڑپ گئی اور دیکھتے ہی کہا بیٹے، یہ تو نے اپنی حالت کیسی بنا رکھی ہے؟ تیرا حال کیا ہو گیا ہے کہ تو سوکھ کر بالکل کانٹا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے یہاں کچھ کھانے کو نہیں ملتا؟ کیا یہاں تجھے بزرگ کی طرف سے کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا؟ بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجب سی چمک تھی۔ بیٹا اپنے آپ کو مار رہا تھا، وہ مجاہدے میں غرق تھا۔ ماں کہنے لگی بیٹے، یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میں یہ سب سہ نہیں سکتی۔ بچے نے کہا ماں کیا ہو گیا ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ ماں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے تو بتا کہ تو کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو کی روٹی، کبھی نمک کے پانی کے ساتھ اور کبھی سبزی کے ساتھ۔ ماں یہ سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی میرے گھر میں تجھے مرغ مسلم ملتا تھا اور عمدہ غذا جو شہر کے عمرا کا کھانا وہ تجھے ملا کرتی تھی، اور یہاں پر تو جو کی روٹی کھا رہا ہے اور وہ بھی کبھی سبزی کے ساتھ اور کبھی نمک کے پانی کے ساتھ۔ یہ بتا کہ نوالا تیرے حلق سے کیسے اترتا ہے؟ میں ابھی جا کر غوث اعظم سے پوچھتی ہوں کہ میں کیسی حالت میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر گئی تھی اور یہ آپ نے کیسی حالت کر دی۔ ماں تڑپ اٹھی اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جا پہنچی۔ اس وقت حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرغ مسلم کھا رہے تھے۔ سامنے برتن میں مرغ کی ہڈیاں پڑی تھیں۔ عورت نے یہ دیکھا تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔
کہ یہ ہڈیاں آپ کے سامنے پڑی ہیں تو آپ نے ہی یہ مرغ مسلم کھایا ہوگا۔ اس نے غصے میں نہ سوچا کہ یہ واقعی حضرت غوث اعظم نے کھایا بھی ہے یا نہیں۔ عورت بولی، اے وقت کے ولی، میں نے اپنے جگر گوشے کو آپ کی غلامی میں اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ وہ صرف جو کی روٹی کھائے اور اپنی جان سے جاتا رہے۔ اس کے تن پر گوشت کم ہو گیا اور وہ لاغر ہوا چلا جا رہا ہے۔ میرے سامنے میرے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر میری کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگائیں، اور آپ ہیں کہ یہاں پر مرغ مسلم کھا رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو اس لیے یہاں چھوڑ کر گئی تھی کہ آپ اسے جو کی روٹی کھلائیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے شفقت سے سسکتی بلکتی تڑپتی ماں کو سمجھایا، کیونکہ ماں کمزور دل ہوتی ہے، خاص طور پر بچے کے معاملے میں۔ چنانچہ اسے سمجھایا کہ ریاضت کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کی کثافت کم ہونے سے کمزور ہو جائے تاکہ روح کی لطافت بڑھ سکے اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو۔ تمہارا بیٹا بھی اس مرحلے سے ہی گزر رہا ہے۔ عورت جھٹ بولی، مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ خود تو مرغ کھائیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھائے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی ناگواری کا اظہار کیے بغیر مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور بآواز بلند فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ کہ جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جیسے ہی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مرغ زندہ ہو گیا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عورت کو مخاطب کر کے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو اسے اجازت ہے جو چاہے کھائے۔ یہ دیکھ کر عورت بے ہوش ہو گئی اور کچھ دیر بعد ہوش میں آئی تو کہنے لگی، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی۔ لوگ آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں درست کہتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی خواہش پر اسے یہاں چھوڑ گئی تھی۔ میرا دل اس پر راضی نہیں تھا، بلکہ بچے کے سامنے بے بس ہو گئی تھی کہ وہ آپ جیسے استاد کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے۔ میرے دل میں وہ عقیدت نہیں تھی، مگر آج جو منظر میں نے دیکھا اس کے بعد میں آپ کی سچی عقیدت مند ہو گئی ہوں۔ اب میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا بیٹا کبھی بھی میرے پاس آئے، بلکہ میری خواہش ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہے اور آپ کا فیض لے کر اور برکتیں حاصل کر کے دوسروں کو بھی فیض یاب کرے اور آپ کی طرح مستجاب الدعوات بنے اور ہمیں روز حشر نجات دلانے کا ذریعہ بنے۔ محترم خواتین و حضرات، انسان جس طرح کی صحبت اختیار کرتا ہے، مزاج، طبیعت، رجحان ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ بزرگوں کی صحبت میں اگر کوئی مکمل بزرگی اختیار نہ بھی کرے، پھر بھی کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، ضرور اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہوگی اور دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ بزرگوں کی نظر میں وہ کیمیائی اثر ہے جو بہت جلد انسان کو متاثر کرتا ہے۔ گناہ گار اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور نیکوکار کی رفتار عمل دو چند ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ کسی بھی مرشد اور اللہ کے ولی کی صحبت سے اسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے جبکہ استفادے کی سچی تڑپ ہو۔ اس کے لیے ان بزرگوں کے کڑوے کسیلے جملے بھی سننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ طالب علم اگر معلم کی سختی برداشت نہ کرے تو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تصوف کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو کسی کامل اور ماہر کے حوالے کیا، ان کی حالت ہی بدل گئی۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب خانقاہ تھانہ بھون میں تھے، کچھ بے اصولی کی بنا پر حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خواجہ صاحب کو خانقاہ سے نکال دیا۔ ان کے اندر سچی تڑپ اور محبت تھی۔ یہ پھاٹک سے نکل کر فٹ پاتھ پر لیٹ گئے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب نکال دیا ہے تو اب آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو ان کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ تو سرکاری ہے، میں یہاں سے کیوں چلا جاؤں۔ غرض کہ حضرت خواجہ صاحب پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پھر ترس آیا کہ بیچارے کے اندر سچی طلب ہے۔ پھر چند ہی دنوں کے بعد تاج خلافت لیے ہوئے
خانقاہ سے نکل رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔